رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اصحاب و انصار پر. ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحر نشریات کرم ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سے ایک ٹرانسفارمیشن کرم رمضان. میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت و برا سلام. بالکل ناظرین کرامی، اور آج الحمدللہ ہم تیسری سحر نشریات میں موجود ہیں، اور یقینی طور پہ یہ ماہ سیام، یہ ماہ مبارک، یہ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، نعمتوں والا مہینہ جو ہمیں صبر، استقامت، احساس، ذمہ داری کا درس دیتا ہے. اور صرف یہ مہینہ ہمیں یہی نہیں سکھاتا کہ ہم نے پورا دن بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، ہمیں کس طرح سے لوگوں کا احساس کرنا ہے، اور ہمیں کس طرح سے خدائے باری تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہے. ناظرین کرام، یہ نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس ایک ایسا زبردست پروجیکٹ جو کہ آج سے پہلے شہر حیدرآباد میں کبھی بنا نہیں،
اور اب جب بن رہا ہے تو میں یوں کہوں گا کہ دبئی طرز کا ایک لگژری لیونگ لائف اسٹائل اپارٹمنٹس موجود ہوں گے اسرا یونیورسٹی کے سامنے کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ, ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل, ہر پل چلے ایک قدم آگے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے گلیمر پینٹس, المدینہ فلور ملز, اجوا کوکنگ آئل, روایت کوکنگ آئل, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاصفہ بریڈ, لبیک کوکنگ آئل, لذت بھرے مسالے, ناہید بلڈرز, مال ون شاپنگ کمپلیکس, ٹیبس کالج اینڈ اسکولز اینڈ کالج, کوثار آئیکن, ایتھلیٹس ارینا, لگزورا ووڈ آرٹ, لیکسس ووڈ آرٹ اور ووڈ آرٹ کا. ناظرین گرامی, آج الحمدللہ تیسری سہار نشریات ہے اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف مہمانان ہوں, ان سے مختلف شعبہ ہائے زندگی پر گفتگو کی جائے, مختلف موضوعات پر تفصیلی بات چیت ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ عالم دین ہوں, مذہبی اسکالرز ہوں, اور ان سے گفتگو کی جائے مسائل پر, وہ مسائل جو یقینی طور پہ دینی اعتبار سے ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. اور میں چونکہ 2 دن سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم جن موضوعات پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کے سوالات ہمارے ذہنوں میں منجمد ہو جاتے ہیں, تو میں یہ گزارشات بھی پیش کر رہا تھا کہ اگر آپ کو سوالات پیش کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے پاس کوئی 6-7 سوالات آلریڈی موجود ہیں جو کہ ہم سے پوچھے گئے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے آج کی نشریات میں. اور پھر اچھی چیز یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات ہیں جو عام طور پہ جو خواتین ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات موجود ہوتے ہیں وہ اب اس طرح ہم تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہم اس کو آگے پھر یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں, اور ان کا جو بھی حل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, دین اسلام کی روشنی میں, وہ ان کو بتایا جائے. لیکن تلاوت کلام ربانی آپ نے سماعت فرمائی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی. لیکن اس سے قبل چونکہ ہمارے درمیان روزانہ کی بنیاد پر مہمانان بھی موجود ہوتے ہیں, تو آج جو ہمارے مہمانان موجود ہیں میں ان کا بھی ذرا تعارف کرواؤں آپ کے ساتھ, اور پھر ہم ان سے کیا گفتگو کریں گے, ہم کیا بات چیت کریں گے, یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں شہر حیدرآباد میں ہم نے انہیں بہت دیکھا ہے, ان کا کام بہت سراہا جاتا ہے اور مختلف شعبوں میں آپ جو ہے وہ اپنی کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کے, آپ کنوینئر ہیں ہوٹل اینڈ ٹورزم کے FPCCI سندھ ریجن کے, اس کے علاوہ آپ کنوینئر ہیں حیدرآباد اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں بھی ہوٹل اینڈ ٹورزم کے, اور ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد میں ہم سماجی اعتبار سے بات کریں, لوگوں کی خدمت کی بات کریں, تو آپ کا نام اور جو ہے وہ اس سے پہلے آپ کے والد کا نام ہمیشہ سر فہرست رہا ہے. میری مراد جناب فہد میاں دہلوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ. اور انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ روزانہ کی بنیاد پر انہیں دیکھتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پر ان سے بات چیت کی جائے. جس طرح جب ہم نے کل بات کی تھی نزول قرآن مجید پر, اور پھر ان تمام تر سوالات کو ہم نے لینے کی کوشش کی, چاہے وہ تراویح کے ہوں, مرد و خواتین کے, یا کوئی بھی اعتبار سے مسائل ہوں, اور آپ نے کل بڑا جو ہے وہ مطمئن کن جوابات ہمیں دیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں جی, ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز ہیں جناب محمد ارسلان لودھی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جناب علی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. اور انہی کے ساتھ ہمارے درمیان ثناخہ موجود ہے. تو علی بھائی آج کون سے ثناخہ موجود ہیں, اور پھر آج جو ہے وہ ایک بہت بڑا دن بھی ہے, تیسری شب تو ہے ہی, لیکن آج دن ہے حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, اور یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, اختیار کے باوجود ہے فاطمہ. جناب علی کیا کلام ہم سن رہے ہیں, اور پھر آج نشریات دیکھنے طور پہ جی بالکل. انصب قریشی بھائی, سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں قاری صاحب جو تشریف لائے تھے ان کا تعلق ہے بزم کرم مصطفیٰ سے جناب قاری حافظ محمد بلال صدیقی صاحب, علامہ ڈاکٹر ذاکر صدیقی صاحب کے جو صاحبزاد ہیں, بہت پیارے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کری. اور ابھی جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی بزم کرم مصطفیٰ کے سینئر ثنا خانوں میں ان کا شمار ہے. جناب محترم محمد رضوان قادری صاحب کو اس اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دینے لگا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے, ملا جو تجھ کو ہے راج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا ناج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا. جناب محترم محمد رضوان نقشبندی.
کہ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں بے التجا ہوں، میں محفل حرم کے، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں محفل حرم کے، اور طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں محفل حرم کے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں بے التجا نقشبندی صاحب آپ کلام پیش فرمائے تھے، میرے ایک بہت پیارے کرم فرمائے وہ اکثر محفلوں میں جب اللہ کریم کو غریق رحمت فرمائے، جناب حاجی
جاوید میمن بھابر صاحب، وہ بہت پیارے انداز سے اس کو سنا کرتے تھے. دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین. اور یقیناً جو ہے وہ یہی خوبصورتی ہے اس نشریات کی کہ ہم اس طرح کے کلام سنتے ہیں اور یقینی طور پہ ایک ایسا سما سا بن جاتا ہے ان کلاموں کے درمیان. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی، اور میرے ساتھ موجود ہیں جس طرح سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فہد میاں دہلوی صاحب، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے مختلف چیزوں کے اوپر بھی. تو چونکہ آپ کا تعلق ہوٹلز اینڈ ٹورزم سے بھی ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس سے بھی، اس کے علاوہ بھی آپ حیدرآباد میں اسمال چیمبر میں کئی سالوں سے اپنی خدمات بھی سر انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں سر. تو میں بات کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہوٹلز ہیں اسپیشلی، ٹھیک ہے، حیدرآباد کی بات کریں یا پورے پاکستان کی بات کریں، تو ایز اے کنوینئر پاکستان میں سیاحت کو کتنا فروغ آپ دے رہے ہیں اور اس کے لیے کتنا کام آپ کے FPCCI آپ کے جو اسمال چیمبر ہے وہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو سب اس کرم ہے رمضان جو سالہ سال آپ کرتے ہیں اس پہ آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو، آپ کی ٹیم کو کہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ اس نشریات کو پیش کرتے ہیں، اور تھینک یو سو مچ کہ ہمیں بلاتے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بات کی تو حیدرآباد کا جو اسمال چیمبر ہے وہ بھی، اور FPCCI کراچی بھی پورے پاکستان کو لیڈ کرتا ہے FPCCI. تو ٹورزم کے حوالے سے کافی کراچی حیدرآباد میں کام ہو رہا ہے. جیسے جو ہماری جتنی بھی ٹورزم پلیسز ہیں، خاص طور پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ایک ہی حیدرآباد میں ادارہ رہ گیا ہے پوائنٹ، وہ ہے رانی باغ. تو اس پہ بھی کام گورنمنٹ کر رہی ہے، ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہے کہ شہر کو خوبصورت بھی بنائیں اور ٹورزم کے حوالے سے اس میں کام کریں تاکہ اوورسیز اور دوسرے لوگ جو بڑی سٹیز میں آتے ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، سندھ میں زیادہ لائک کرتے ہیں، لیکن حیدرآباد میں ٹورزم کے حوالے سے پرانا آپ نے دیکھا ہوگا قلعہ ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اور ہمارے جو بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد، ابھی آپ دیکھیں کہ جان خان شورو صاحب بھی اور مہر صاحب بھی کافی اس چیز پہ فوکس کرے ہوئے ہیں کہ رانی باغ کو اور ٹورزم پلیسز کو، خاص طور پہ یہ قلعے کی طرف کام ہو رہا ہے کہ بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا کہ لوگ بہت زیادہ اوورسیز. بہت اچھی بات ہے کہ ویسے بھی نا شہر حیدرآباد کیونکہ ہم کہیں تو سیاحت کا اعتبار سے ایک پرانا شہر ہے. بہت ساری جو ہے نا وہ پرانی عمارتیں موجود ہیں. اگر ہم قلعے کی بات کر لیں یا قلعے کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ غلام شاہ کروڑوں کا مزار ہو گیا، جتنی بھی چیزیں ہو گئی. تو میں نے یہ دیکھا ہے، اچھا ابھی یہ شاید کل یا پرسوں کی بات ہے جب میں اور ارسلان صاحب جو ہے نا وہ آ رہے تھے اسی نشریات کے لیے، تو ہمیں ایک انگریز بھی ٹکرایا یہیں پر نا، یہیں کیونکہ ہم جس جگہ پہلے کسی دور میں جائیں تو آپ کو بہت سارے فارنرز یہاں حیدرآباد میں ملتے تھے، لیکن کچھ سینیریو چینج ہوا. لیکن الحمدللہ جس تیزی سے حیدرآباد میں کام ہو رہا ہے تو امید ہے کہ ٹورزم کو فروغ ملے گا اور دوبارہ جو ہے فارنرز آنا شروع ہوں. بالکل، اور آنے بھی چاہیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں میں نے کئی طرح کے ولاگز دیکھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مطلب ایک تھا کوئی انگریز آیا ہوا تھا جب حیدرآباد، تو اس نے حامد بریانی اور جی یہاں آگے جو ملٹیپل جگہوں کے ولاگز وغیرہ بنائے ہوئے تھے. تو یہ بات ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. لیکن اچھا ایک اور چیز جو میرے خیال میں یہاں کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے وہ یہاں کی انفراسٹرکچر ہے، چیزیں جو کہیں نہ کہیں تباہی کا شکار. بالکل بالکل یہی وجہ تھی کہ جو آپ نے دیکھا کہ شہر ہمارا بالکل کنجسٹڈ ہو چکا ہے. لیکن اب جس طرح یہ شہر بڑھ رہا ہے، باہر کی طرف جا رہا ہے کہ آپ ناکے سے اسرا کی طرف چلے جائیں یا دوسرے بائی پاس وغیرہ پہ، تو آبادی کو ایسے نہیں ایسے موو ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے وہ اب حیدرآباد ایسے موو ہو رہی ہے. تو میں دعا کو بھی ہوں اور ہم اس چیز پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو بہت زیادہ فروخت ملے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. چلیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اچھا میں اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی کرنا کروں گا، چونکہ ہم ہوٹلز پر بھی بات کر رہے ہیں تو میں ذرا آٹے کی قیمتوں پر بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ایک آٹے کی قیمت مقرر کی گئی کہ جی اتنے روپے کلو ہی آٹا ملے گا اور اتنے کا وہ تھیلا ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ذرا وہ تو کسی چیز پہ بھی آپ دیکھو امنڈمنٹ نہیں ہوتا، بہت مشکل. اگر سے آپ کسی ہول سیلر کے ڈیلر کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے مجھے میل سے. تو ہماری ڈی سی صاحب سے بھی اس حوالے سے کافی میٹنگز رہتی ہیں کہ ریٹ کے حوالے سے آپ کم از کم پیچھے سے جو ایک دام ہے کہ گندم فلور میل کو جس ریٹ پہ ملے گی وہ اس کو آگے اسی حساب سے فروخت کرے گا. اس میں ہمیں بھی دشواری ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا جو مسئلہ حیدرآباد کا ہے نا، وہ کراچی اور حیدرآباد کے ریٹس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں ڈی سی صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان سے ویسے بھی کی کہ کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم شیرمال ایسوسیشن کو بھی دیکھتے ہیں یہاں کے ریٹ وغیرہ کے حوالے سے. تو حیدرآباد کراچی میں جو 50 kg کا میدے فائن کا جو کٹا ہے اس میں ہی 300 سے 400 روپے کا فرق ہے.
تو میل والوں سے میل ایسوسیشن سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کراچی میں جتنا کوٹا ان کو ملا ہوا ہے ہمیں بھی مل جائے. اور ڈی سی صاحب کا کہنا بھی صحیح ہے کہ کراچی ایک بڑی ہب ہے اور وہاں پہ آبادی کا ریشو دیکھا جائے تو زیادہ ہے. تو یہاں پہ تو اب آپ فروٹ کے حوالے سے دیکھ لو, فروٹ والوں کے پاس آج ڈی سی صاحب کھڑے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا, ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ منڈی جاؤ, منڈی جا کے سر ان کو پہلے لائن اپ کرو تو ہمارے پاس ایٹومیٹکلی چیز کم ہوگی. ایسا ہی. اچھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے عمل درآمد ہونے سے پہلے جو فیصلے ہوتے ہیں تو کیا ان میں آپ لوگوں کی مشاورت شامل نہیں, مشاورت شامل ہوتی ہے. جو بھی لیڈ کرتا ہے, خاص طور پہ ڈی سی صاحب جب ریٹ لسٹ نکالتے ہیں تو حیدرآباد میں سب کو بلایا جاتا ہے جو جس چیز سے منسلک ہے. ہم اپنی روٹی کے حوالے سے ہوٹل والوں کو, لیکن پیچھے سے ہی معاملہ سینیریو جب خراب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پھر چال خراب ہوتی چلی جاتی. لیکن کافی حد تک اس سال میں نے دیکھا ہے کہ ڈی سی صاحب نے خود وزٹس کیے ہیں اور 2 دن سے وہ مستقل نکلے ہوئے ہیں. اگر سے اسی طرح وزٹ کرتے رہے اور ٹف ٹائم دیا تو پھر انشاءاللہ عوام کو جو ہے وہ اس کی رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور یقینی طور پہ اگر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرے گی اس چیز کے اوپر, بیکاز چیک اینڈ بیلنس تو ان کا ہی کام ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے جی, اور اگر وہ کرتے رہے تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن آج میں ایک اور بات بھی ایڈ کروں گا کیونکہ ابھی ہم نے بات کو اسٹارٹ ہی کیا ہے. میں صبح قریباً کوئی آج 7:30 بجے کا ٹائم تھا, تو جب میں گھر سے نکلا اپنے کام پر جانے کے لیے, آفس جانے کے لیے, تو میں نے یہ دیکھا کہ جو 7 نمبر کا روڈ ہے آج اس پر ایک عجیب طوفان بدتمیزی سے مچا ہوا تھا. اس کی کئی ویڈیو شاید آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ دیکھی بھی ہوں. اچھا ہمارے پاس نا ہر سال کا ایک یہ سینیریو ہے کہ کچھ لڑکے صبح کے وقت میں نا ون ویلنگ کرتے ہوئے اور بائکیں بھگاتے ہوئے نظر آتے تھے پبلک اسکول والے روڈ کے اوپر. اب چونکہ وہ روڈ بن رہا ہے, وہاں کام ہو رہا ہے, تو اس روڈ پہ تو وہ کر نہیں سکتے, مٹی ہے, دھول ہے بہت زیادہ. تو آج صبح جب میں 7:30 بجے نکلا ہوں تو جی 7 نمبر کا روڈ جو اپنا یہ چورنگی ہے ہمارے پاس 6 نمبر والی, یہاں سے لے کر اور 7 نمبر کے کونے تک پیٹرول پمپ تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے عوام تھی. میرے خیال میں کوئی 800-900 کے قریب لڑکا ہوگا. میں آپ کو اتنی بڑی تعداد بتا رہا ہوں, اتنا تھا 800-900 کے قریب لڑکا تھا جس میں لڑکے لیٹ کے بائکیں چلا رہے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہیں. اور وہ ٹائم وہ تھا کہ جس وقت بچے صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں بھی آفس جا رہا تھا تو ہم یہ ڈر رہے تھے کہ وہ خود تو مریں گے کسی اور کو نہ مار دیں. تو اور پھر حیرت کی بات یہ کہ اتنی بڑی عوام سڑک پہ نکلی بھی ہے اور کہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود نہیں تھے. مطلب میں پورے روڈ پر سرچ کرتا رہا, میں نے کہا شاید کوئی مجھے دکھے کہ موبائل کھڑی ہو کہ پولیس روک رہے ہو, تو ایسا کچھ نہیں تھا. تو کائنڈلی جو اس کو واقعی دیکھا جائے کہ کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فجر کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں اور انسیڈنٹ کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر جوان ہمیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہے. بالکل. اور اب چونکہ وہ ورکنگ ڈیز ہیں, یہ جمعے کو کرتے تو ہیں لیکن اب یہ ورکنگ ڈیز کا معاملہ سے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سی صورتحال ہے اور اس پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے, اعلیٰ حکام کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. جناب ارسلان صاحب موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم پہلے جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر لیں, پھر جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان پر آئیں. جی علی بھائی. علامہ صاحب آج کا جو دن ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آج کا موضوع بھی ہے ہمارا, تو میں چاہوں گا کوئی ایک خوبصورت سا ایسا پیغام دے دیا جائے, ایسی بات کر لی جائے کہ جو ہماری جو گھر کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک اچھا سا بہترین مثبت پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, یقیناً آج کا دن جو ہے بہت اہم ہے, اور جب بھی حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے یا ہمارا ذہن جو ہے جس سے ڈائیورٹ ہوتا ہے وہ ہے پردہ. جی, کیونکہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پردے کے تعلق سے آپ بہت مشہور و معروف ہیں کہ آپ نے پردہ اتنا اس کا اہتمام کیا ہے کہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے کے جایا جائے تاکہ کی بھی بے پردگی نہ ہو. تو آج ہی میں جو ہے وہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جو خدمت کے لیے خاتون موجود تھی وہ حضرت مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی. صحیح. حضرت اسماء بنت امیس. اچھا دیکھیں, خلیفہ اول جو ہیں ان کی بیوی ہیں لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر رہتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ جب گھر پہ آئیں تو دیکھا کہ خاتون جنت جو ہے وہ رو رہی تھی. تو آپ نے وجہ پوچھا کہ یہ آپ کی اشک باری کی وجہ کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے کسی خاتون کا تو انتقال ہو جانے کے بعد جب اس پر کفن ڈالا جاتا ہے تو اس کے جسم کے جو حیت ہے نا وہ بھی اس میں واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عورت ہے, اس کا قد کتنا ہے, اور جسم کا جو بھی جو حصہ وغیرہ وہ واضح ہو جاتا ہے اس کپڑے کے اندر بھی. تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں نے پوری زندگی پردہ کیا ہے, کیا میرا جب جنازہ جب جائے گا تو کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا؟
تو اس پر حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصر میں دیکھا کہ مصر کے اندر جو جنازہ لے کے جاتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے خواتین کا کہ وہ جنازے کے اوپر باقاعدہ یعنی جہاں پر میت کو لٹایا جاتا ہے اس کے چاروں پائے پر وہ ایک عدد سائٹوں میں لکڑی لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں, یعنی اس سے پھر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جنازہ مرد کا ہے یا خاتون کا ہے, نہ جسم کی حیت واضح ہوتی ہے نہ ابھار واضح ہوتا ہے. تو حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا حضرت خاتون جنت سے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ کا وصال ظاہری ہو گیا تو آپ کے جنازے کے لے جانے کا اہتمام اسی انداز میں ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بحیثیت انسان دیکھیں موت کا خوف ہوتا ہے سب کو, لیکن آپ اس وقت یہ محسوس نہیں فرما رہی کہ مجھے دنیا سے جانا ہے, بلکہ آپ اس وقت یہ بات سن کے خوش ہو رہی ہیں کہ میرے جانے کا اہتمام ہو چکا کہ میں جاتے وقت بھی پردے میں ہی جاؤں گی. تو یہ ایک اتنا بڑا میسیج ہے آج کی خواتین کے لیے کہ دیکھیں جن کو سیدات نساء العالمین کہا گیا, تمام عالمین کی خواتین کا سردار کہا گیا ہے, جن کے والد امام الانبیاء ہیں, جن کے بیٹے دونوں جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, یعنی نسبتیں بہت ساری ہیں ان کے پاس, اس کے باوجود بھی وہ پردے کا اہتمام کر رہی ہیں, عبادت کا اہتمام کر رہی ہیں. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے آج کی خواتین کے لیے کہ شادی جب ہوتی نا اور آپ اپنی بہن کو اپنی بیٹے کو بیاہ دیتے ہیں تو پھر ایک چیز ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ سب سے زیادہ سننے کو یہ ملتا ہے کہ جی اس سے کام بہت زیادہ کرواتے ہیں, وہاں ہماری بیٹی سے بہت کام کرواتے ہیں ہماری بہن سے. اچھا پوچھا جائے تو کیا کام کرواتے ہیں, کیا آپ سے جو ہل چلواتے ہیں وہاں پر, یا آپ کو کھیت جوتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ کام شاید گھر میں بھی کرتی ہوں گی. خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے تعلق سے تو میں نے خود پڑھا کہ پورا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے باوجود جب مالی اور معاشی طور پر کچھ کمی آئی تو آپ نے خود کہا کہ مجھے آپ ایک چکی لا کے دیں جو میں آپ کو جو پیس کر دوں اور آپ اس کو بیچیں, اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے. آپ دیکھیں وہ فائنینشلی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں, کام زیادہ لے رہی ہیں. ہمارے یہاں کا تصور یہ تھا کہ اگر ہماری بیٹی کو بیاہ کے بھیج دیا, اس نے 2 روٹی گھر میں پکائی, وہاں 4 پکائی, تو وہ کہتی بہت کام کیا. اب آپ ہماری والدہ کو دیکھیں, یعنی یہ آج کا تو ماحول ایسا ہو چکا ہے نا, ہماری والدہ کو دیکھیں انہوں نے گھروں کو کیسے چلایا, کتنے افراد کا جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, 15 20 لوگ, ان کا کھانا بھی پک رہا ہے, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, باقی معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی تو زندگی گزاری ہے نا, گھروں کو سنبھالا ہے. تو یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے یہ 2 جو واقعات میں نے بیان کی یہ آج کی خواتین کے لیے نا بڑے رول ماڈل ہیں, اور ان کو چاہیے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تعلیمات سے کم پردے کی اہمیت کو سمجھیں اور پردے کو اپنائیں, کیونکہ آج اس کی اشد حاجت و ضرورت ہے, کیونکہ معاشرہ بہت زیادہ جو ہے فحاشی بے حیائی کی طرف جو ہے گامزن ہو چکا ہے. اچھا لودھی صاحب یہ تسبیح ہے فاطمہ, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین. اچھا دیکھیں کیا ہوا کہ ایک فزیکلی ایک انسان جب کام کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے جب بہت زیادہ کام وغیرہ کیا اور چکی پیسی تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے وغیرہ ہو گئے تھے. تو آپ اس وقت جنگ کا وقت تھا, غزوہ تبوک سے جو واپسی ہوئی, تو اس وقت غلام جو تھے نا وہ بانٹے جا رہے تھے. تو آپ کو مشورہ دیا گیا حضرت علی نے کہ آپ جائیں رسول اللہ سے اپنے لیے غلام لے آئیں تاکہ وہ آپ کے کام میں ہاتھ بٹا دے. اب اسی سوچ و نیت کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب یہ عرض کرتی ہیں تو حضور علیہ السلام کو یہ نہیں فرماتے کہ میں امام الانبیاء ہوں, تم میری بیٹی ہو, تو میں تمہیں 1 نہیں 2 غلام دوں گا. نہیں, آپ سلوک کیا فرماتے ہیں, یعنی جو عام لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی رویہ اور ویسا ہی جو بیہیویئر کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا میں اس سے بھی بہتر چیز نہ بتا دوں آپ کو, یعنی غلام نہیں دیا, بہتر چیز کیا بتائی. پھر آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں. اگر یہ پڑھیں گے تو یہ جو آزمائش آئی ہے نا وقتی طور پہ, یہ اس کے لیے آپ کے لیے جو نا کفایت کرے گا. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس تسبیح کو ملنے پہ, ذکر و تسبیح و تحلیل ملنے پر بھی بڑی خوش ہوتی ہیں, اور پھر اسی تسبیح کو لے کر آپ گھر پہ لوٹ جاتی ہیں, اور اس سے بحمد اللہ افاقہ ہوتا ہے. اور آج امت بھی جب اس تسبیح کو پڑھتی ہیں الحمدللہ ہمیں بھی اس سے افاقہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اور یہ یقینی طور پہ جو ہے وہ ابھی تو یہ سلسلہ ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے, اور لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ. ناظرین گرامی وقت ایک بریک کا, ذرا بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری و ساری ہے, مزید بات چیت بھی کرنی ہے ہم نے, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس.
ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں آپ کا حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کرم رمضان میں پاور بائے کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس. اور ناظرین گرامی جس طرح گفتگو جاری ہے اور یقینی طور پہ بہت ہی خوبصورت سی گفتگو جو ہے وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے, اس کے ساتھ ساتھ وہ مسائل وہ کے مسائل ہیں جو شہر حیدرآباد کے مسائل ہیں ان پر بھی بات کی جائے. تو ہمارے ساتھ جناب فہد میں درویش صاحب بھی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کلام لیں. جی بالکل. کلام کے بعد ہم پھر گفتگو کا اطلاع کریں. جی جناب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. بھائی جناب آپ کی بھی جمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں مائک اٹھائیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نظر عشاق نبی ہیں یہ میرا حرف غریب منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے جناب عاقب جمال صاحب بہت پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تضمین میں لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آپ پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اب آپ کے چاچو جناب ندیم صاحب کمال بھائی ندیم صاحب گیر والے کمال آٹوز اللہ کریم آپ لوگوں کو بھی دارین کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جی جناب انصب بھائی فہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نماز تراویح
تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو فہد بھائی بیٹھے میں پوچھنا چاہوں گا، فہد بھائی کتنے عرصے سے یہ نماز تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے؟ یہ 6 روزہ تراویح الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے 97 میں یہ سٹارٹ کیا تھا. تو آج 2026 تو سمجھ لیں پورے 30 سال ہو گئے ہیں کہ یہ 6 روزہ تراویح. اور حیدرآباد میں سمجھتا ہوں جتنی بھی تراویح ہیں یہ 3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ نمازی اس تراویح میں ہمارے پاس، کیونکہ ٹاور مارکیٹ ہے، پرانی جگہ ہے، تو آج بھی وہاں پہ 500-550 لوگ جو ہیں وہ 2 فلورز پہ ہوتے ہیں نماز. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حاجی عابد میاں دہلوی صاحب اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، جس انداز سے وہ ایک یہ پودا لگا کر گئے تھے، آج بہت بڑا تناول درخت بن چکا ہے. 30 سال ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے برکتیں اور عظمتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ کریم ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. جناب انصر بالکل بالکل ایسے ہی. اور جناب علی یہ بہت ہی خوبصورت سی بات بھی ہے، اور یہ چند چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس جو ہے نا. اچھا میرا مائک بند ہے تو اگر آپ گفتگو کو آگے بڑھا تھوڑا سا. جی ہاں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی برکت اور عظمت والی بات ہے. جیسے کہ دربار عالیہ سخی عبدالوہاب شیجانی رحمۃ اللہ علیہ پہ 3 روزہ تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور بھی مختلف مقامات پہ تراویح کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. آل لطیف آباد بزنس فورم والوں کی جانب سے بھی 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مختلف مقامات پہ. مگر الحمدللہ حاجی عابد میاں دہلوی مرحوم صاحب اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ یہ جو کام کر کے گئے نا الحمدللہ جب تک دم میں دھمے اب ان کے صاحبزادگان اور ان کے اہل خانہ اس کام کو کر رہے ہیں، اور یہ بھی ثواب کو مستحق ہیں، اور جو آگے لے کے اس کو چلیں گے وہ بھی مستحق ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کی مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. جی علامہ ارسلان صاحب ایک نعت شریف کا شعر ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ کتنا لنگر کھانا کھا رہا ہے. میں چاہوں گا آج اس پہ کوئی گفتگو ہو جائے تو اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس بات کو خوشی کی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قاسم نعمت بنایا، اور بخاری شریف میں حدیث ہے اس پہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یقیناً حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہی، پوری دنیا کے اندر آج یا اس سے پہلے جتنے لوگ بھی جو بھی فیض پا رہے ہیں، یقیناً ان کے در دولت کا ہی صدقہ ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کے ساتھ دنیاوی نعمت کا کیا تذکرہ کروں کہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہے. اللہ وہ نعمت ہی ان کے در دولت سے ملی ہو، یعنی جس کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بقا حاصل ہونی ہے، وہ نعمت ہی ان کے در سے ملی ہو، تو اس سے زیادہ میں اس کس نعمت کا تذکرہ کروں. یہ تو جو استعارہ ایک پیش کیا گیا شعر میں کہ دنیا میں جو نعمتیں بٹ رہی ہے اناج کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے نا وہ سیدہ کی چکی کا ہے. یعنی سیدہ نے وہ جو فقر اختیاری کیا نا، جو مطلب عاجزی کے طور پہ تواضع کے لیے، حالانکہ ان کے پاس اختیار تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑی سونا بن کے چلیں، صحیح، یہ بھی حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو فقر تھا یہ اختیاری تھا. اس کا صدقہ یہ ملا کہ جب انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا تو اب کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ سیر و شکم ہو کے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہر طرح کے لوازمات ان کو جو ہے حاصل بھی ہیں. تو یقیناً اس شعر کے اندر اور بھی بہت ساری وضاحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے ہی ہر طرح کی نعمت ہر بندے کو ملتی ہے. اس میں مسلمان کی تخصیص نہیں ہے، ہر انسان چرند و پرند جانور بھی ان کے در سے ہی فیض پاتا ہے. واہ. اچھا یہاں تراویح کی ہم بات کر رہے تھے، تو تراویح الحمدللہ میمن سوسائٹی میں حاجی زبیر گھنگرا صاحب، علی گھنگرا صاحب، اویس گھنگرا صاحب اور حاجی نور محمد گھنگرا صاحب اور میمن سوسائٹی، اہلیان میمن سوسائٹی کی جانب سے بھی ایک بہت اچھے انداز سے ایک اجتماع جاری و ساری رہتا ہے، سالہ سال سے جاری ہے. دعا کرتے ہیں اللہ کریم حاجی عبدالکریم گھنگرا صاحب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. جی انصر بھائی. جی جناب علی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری آواز ذرا آ بھی رہی ہوگی اور صحیح بھی ہوگا معاملہ. تو جی بات کو پہنچ چکی ہے آپ کی آواز، آگے تک پہنچ چکی ہے میری آواز. فہد بھائی یہاں موجود ہے، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. سر کیونکہ آپ کا تعلق FSC سے بھی ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ اسمال چیمبر سے بھی ہے، یعنی کہ آپ بزنس ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا وہ ایک زبان زدیاں میں جملہ ہم یہ سنتے ہیں یار بزنس کے تو حالات ہی خراب ہو گئے. جی اچھا میں کم و بیش 5 سال سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اور ہر سال میں یہ سنتا ہوں کہ جی بزنس کے حالات تو بڑے خراب ہیں، اور ہر سال نا وہ چیز پیچھے کی طرف آتی جا رہی ہے. تو یہ جو نظام ہے بزنس کمیونٹی کے لیے جو بنایا گیا ہے، وہ جو بزنس مین ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو واقعی حالات خراب ہیں یا یہ تو جی بس بن گیا ہے کہ جی ابھی بات کرتے ہیں؟ نہیں سر، حالات تو دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں چینج آیا ہے. خاص طور پہ آپ نے کہا 4-5 سال، تو کووڈ کے بعد تو ایک سینیریو چینج ہوا ہے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال پاکستان کے لیے بہت بہتری کا سال ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے کرامت ہوگا. تو حالات تو 4-5 سال سے مستقل ڈاؤن ہی کی طرف ہیں. بزنس کو چلانا ایک بہت ٹپیکل کام ہے پاکستان جیسے ملک میں، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سال
بہتری کا سال نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہر آدمی ہر بزنس مین ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرے گا تو اللہ اس میں خود بھی خیر و برکت ڈالے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کسی حد تک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا جب ماہ سیام آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور لوگ ایسا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ نے ایک مخصوص جو ہمارے لیے رزق رکھا ہے تو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو بھوکا نہیں سلائے گا. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بزنس کو رن کرنا چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں. جو میں کروں گا وہ آنے والی نسل کرے گی. تو بزنس کو بھی ایمانداری سے, دیانتداری سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم چلائیں تو بہت برکت. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. میں اسی بزنس کو جوڑوں گا آپ کے بزنس سے لا کے, یعنی کہ حاجی محفوظ کرمال ہاؤس. اچھا, چونکہ میرا تعلق شہر حیدرآباد سے بیسیکلی نہیں ہے, میں جب یہاں حیدرآباد آیا تو میں نے ملٹیپل جگہوں پہ یہ نام دیکھا جی کہ ملٹیپل جگہوں پہ نام لگا ہوا ہے جی حاجی محفوظ کرمال ہاؤس. تو یہ شیرمال ہاؤس جو آپ کا سلسلہ ہے, یہ جو بھی آپ کا سسٹم ہے بزنس کا, کب سے اس کا آغاز ہوا, کس طرح آغاز ہوا؟ سر یہ تو 1947 سے بھی پہلے کا آغاز ہے. اچھا. 1905 میں میرے پردادا جو اصل حافظ محفوظ تھے, انہوں نے انڈیا میں دہلی میں سبزی منڈی ہوتی تھی, آج بھی مارکیٹ میں سبزی منڈی ہے, ہم بیٹھے میں, تو وہاں سے اس کی بنیاد رکھی تھی. پھر یہ ایک علاقہ ہے دہلی میں باڑہ اندورا جو مسلمانوں کا ہب ہے, جو جامع مسجد کے نیئرسٹ علاقہ ہے. وہاں آج بھی ہماری وہ شاپس موجود ہیں جس پہ وہ حافظ محفوظ نہاری اور شیرمال ہوا کرتا تھا. پھر 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو کراچی ہماری فیملی آئی موو ہو کے نا, لیکن وہ حیدرآباد اس کو ہب اللہ تعالیٰ نے بس یہیں سے دینی تھی روزی. تو جب وہ میرے دادا حیدرآباد آئے اور ٹاور مارکیٹ میں اس کی بنیاد پہلے نہاری کے ہوٹل سے رکھی گئی تھی, دہلی محفوظ ہوٹل کے نام سے, جو آج بھی وہاں پہ 1947 سے موجود ہے. پھر اس کام کو چلاتے ہوئے 1982 میں اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کیا گیا کہ ہوٹل سے شیرمال کو الگ کیا گیا. تو ٹاور مارکیٹ میں اس کی پہلی بنیاد رکھی گئی, وہی شہید نہاری کے سامنے. پھر جو ہے کراچی واٹر پمپ میرے تایا دیکھتے ہیں اور ان کے ان-لاز ہیں سلیم محبوب صاحب, تو وہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ حیدرآباد کراچی میں یہ بہت ساری برانچز بھی ہیں اور ایک بڑا رسپانس ہے اور ایک بڑا برانڈ ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کیونکہ ہمارے بڑوں کی اس میں بڑی محنت ہے. اور صرف پاکستان میں ہی نہیں, یہ ہمارا شیرمال جو ہے اوورسیز بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور جاتا ہے. بہت زبردست. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں گا بات بھائی, مطلب ویسے تو یہ آپ کا اپنا پرسنل ایک معاملہ ہے جو آپ کر رہے ہیں جی, خدا تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جو وہ نہاری والا جو ہوٹل ہے اس کے باہر ایک کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی, اور وقتاً فوقتاً شاید ان کے لیے وہ سلسلہ ہوتا ہے نہاری کا, یہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ اب صرف اس لیے کہ لوگوں کو بھی یہ موٹیویشن ملے کہ جی عوام کی خدمت کیسے کرنی چاہیے. ایسے بہت لوگ ہیں جو جیسے آپ نے کہا گداگر بیٹھے ہوئے اور غریب لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو کھانا دیتے ہیں. ابھی جیسے رمضان شروع ہوا ہے تو مختلف, ابھی کل ہی میں بس نام بھی لے سکتا ہوں, ظفر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کال کی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں. انہوں نے مجھ سے کہا, ظفر میمن صاحب ہیں, میمن محلے میں ان کا برف خانہ ہوا کرتا تھا, وہ سیٹل ہیں امریکہ میں. تو انہوں نے کہا کہ یار روزے افطار کے ٹائم یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ ایکسپیکٹڈ اتنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس سے 2 گنا بڑھا کے بولا کہ جی اتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلاؤ, اور جو خود کھاتے ہیں وہی ان کو قورمہ کھلواتے ہیں. تو یہ صرف سالہ سال اچھے بزنس مین اور لوگ آ کے وہاں کھلاتے ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے ایریا ایسا پوچھ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ چیز تو ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ. اچھا, میں اس چیز کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نا ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تنظیمیں جی بالکل روڈوں پہ سیریاں کرا رہی ہیں, تو افطاریاں کرا رہی ہیں, پھر اس کی ویڈیوز بڑی شدت سے وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی خاموشی سے ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں. اور آج بھی دہلی ہوٹل دہلی محفوظ جو میرے حاجی محفوظ کے سامنے وہ میرے کزن رن کرتا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر سے کوئی اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی دن خالی جائے, کہ کوئی بندہ نہ آئے کہ کرو, پہ در پہ لوگ آتے ہیں. لیکن جس دن کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے ان لوگوں کو سب کو بھرپور کھانا دیا جاتا ہے کہ وہ خاموشی سے دیا جاتا ہے کہ سلسلہ ہمارے دادا کا لگایا ہوا ہے وہ چلتا رہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے جی, اور یہ چیزیں سلسلہ یہ ہونا بھی چاہیے. میں پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں, اور میرے ساتھ جناب ارسلان صاحب موجود بھی ہیں اور کچھ سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں. تو میں ذرا اپنا سیل فون بھی آن کر لوں جی, اور جو ہے وہ بتاؤں آپ کے پاس کچھ سوالات, کیونکہ ہم نے جب کل یہ بات اناؤنس کی تھی کہ جی ہم جو ہے سوالات شامل کریں گے, تو اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ کچھ سوالات بھی آئے تھے اور جو ہے وہ ہم نے شامل کرنے بھی ہیں نشریات میں. جی ہاں, تو سب سے پہلا, کیونکہ ہم اسی دن کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں, تو ایک سوال میرے پاس ہے جی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, لا اغنی
ان کی شیئن کا شیئن، اگر میں اس کو غلط تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں تو جی وہ دیکھ لیجئے گا اس کے مخارج میں. یہ ایک حدیث ہے، اور اس کا جو مجھے پورا بیک گراؤنڈ جس بندے نے سوال بھیجا اس نے بتایا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ کہا کہ تم دنیا میں جو چاہو مجھ سے لے لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن بروز قیامت مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا یا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ روایت کے الفاظ یہ ہیں لا اغنی عنکی شیئا، یہ لفظ ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جیسے قرآن کریم کی جب آیات نازل ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ اسباب نزول کیا تھا، یعنی اس آیات کے نازل ہونے کی وجہ سبب کیا تھا. تو ایسے حدیث میں بھی ہوتا ہے کہ اسباب ورود کہتے ہیں اسے، یعنی یہ حدیث وارد ہوئی تو کیوں ہوئی ہے. تو اب جیسے آپ یہ بیان فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے کافی پہلے ایک وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح کی روایت کو مطلب بیان کر کے بخاری سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، تو تمہارے بابے شے ہی نہیں ہے پھر تو کوئی، وہ اس ٹائپ کا ان کا جملہ تھا. تو اب یہ دیکھیں تفہیم حدیث جو نا یہ بھی ایک بڑا علم ہے اور ایک بڑی نعمت ہے کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو امام بخاری نے اس حدیث کو قرآن کریم کی جو آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے اہل خانہ اور اقربا جو نا ان کو ڈرائیے، اللہ کا خوف دلائیں. اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو کہا. اس میں عبد مناف بھی شامل ہے، حضرت عباس بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تھا کب کا. اس پر بڑی جو نا حضرت بخاری کی روایت ہے لیکن اس پر بڑے جو نا نقد وارد ہوتے ہیں. وہ اس لیے ایک محدث ہے ابن جمرہ، اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے 4 جلدوں پہ، 699 ہجری میں ان کا وصال ہوا. ویسے مذہباً مالکی تھے، وہ اندلس کے رہنے والے. انہوں نے کہا کہ یہ روایت جو نا درایتاً ضعیف ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں درایت کیا چیز ہوتی ہے تاکہ پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. بعض اوقات روایتیں بالکل صحیح ہوتی ہے، سند بالکل صحیح ہوتی ہے. درایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہو. اب کیسے یہ درایت کے اس کے خلاف جا کے ضعیف ہو رہی ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے تعلق سے ابحاث ہوتی ہیں کہ رسول اللہ کے والدین مسلمان ہیں یا نہیں. کچھ لوگوں نے بحث کی. تو جہاں یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ روایت بھی درایت کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حافظ قرآن جب حفظ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے والد کے سر پہ ایسا تاج رکھے گا کہ جس سے شرق اور غرب جو ہے وہ چمک جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ حافظ قرآن کے والد کو اتنی بڑی نعمت ملے گی تو صاحب قرآن کے والد کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اللہ. تو یہ روایت درایت کے خلاف ہے نا. اسی طرح یہ جو روایت حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے یہ درایت کے خلاف ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو پیدائش ہے وہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی اعلان نبوت کے 3 سال بعد. آپ کی عمر مقدس اس وقت 8 سال ہے. مسلمات شرعیہ یہ ہے کہ اگر قرآن جب کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے ہر شخص کو کھڑا کریں گے. ایک بچہ 5 سال کا ہے اس پر تو نماز ہی فرض نہیں ہے. تو یہ حکم اللہ کا کس کے لیے تھا؟ اور جو خاتون ہوتی ہے نا وہ شرعی اعتبار سے بھی بالغ ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں، کم سے کم جو عمر اس کی 9 سال میں. خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عمر مقدس بلوغت پہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت احکام شرعیہ ان کی جانب متوجہ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ میں ابھی دنیا میں جو مال مجھ سے لینا میرے مال میں سے لے لو، قیامت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ درایت کے خلاف اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو وَلَا سَوْفَ کے اندر لام آیا نا یہ تو قسم کا ہے. اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کریمہ کے تحت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا ہے قراءۃ الادبی لفاضل النسبی، اس نام سے. اس میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت تک میرے جتنے بھی اہل بیت آئیں گے نا ان سب کو جب تک میں جنت میں نہیں لے جاؤں گا میں راضی نہیں ہوں گا. تو آپ مجھے بتائیں قیامت تک آنے والے اہل بیت ہیں، رسول اللہ ان کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو جو اس وقت اہل بیت ہیں ان کے لیے شبہ کیوں پیدا ہو گیا کہ ان کی کوئی مدد ہی نہیں کی جا سکے گی؟ اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا اردا وواحد من امتی فی النار، اگر میری امت کے تمام لوگ جہنم سے نکال کے جنت میں نہ چلے جائیں تب تک میں راضی نہیں ہوں گا اللہ کے وعدے کے مطابق. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ ہماری شفاعت کا ذمہ رسول اللہ لے رہے ہیں، تو خاتون جنت جن کو رسول فرمائے فاطمہ بضعۃ منی، کیا رسول اللہ ان کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ انہیں کوئی نفع نہیں دیا جائے گا. تو یہ درایت کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں بات فرمائی اس وقت مسلمات شریعہ کے اعتبار سے خاتون جنت سلام اللہ علیہا
وہ جو ہے بلوغت کے عمر میں اس حصے میں نہیں پہنچی تھی، تو ظاہر ہے احکام شرعیہ آپ کی جانب متوجہ بھی نہیں تھے، تو یہ روایت ضعیف بھی کہی جاتی ہے، اور اس پر پھر اور بھی بہت کلام ہو سکتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، یہی حدیث میں لفظ آیا، یعنی اپنے جسم کا سب سے اہم جو حصہ ہے اس سے تشبیہ دی گئی۔ جناب ابو طالب کے بارے میں تو احادیث موجود ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ حل نفعت ابی ابا طالب، آپ نے ابو طالب کو نفع دیا؟ خود فرماتے ہیں نعم، ہاں نفع دیا۔ تو جن کا ایمان ثابت نہیں انہیں رسول اللہ نفع دے سکتے ہیں، تو جن کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ملتا ہو ان کو نفع نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں تو پھر بہت کلام ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ بات ٹی وی پہ بیان کر رہے ہیں کہ جی بابے تو شہی کوئی نہیں، رسول اللہ نے حضرت خاتون جنت کو ہی فرمایا، تو ان سے صرف اتنا سا میں عرض کروں گا کہ حدیث کو اس کے صحیح معنی مفاہیم کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے پیچھے کے جو متقاضی ہے نا اس کو بھی سمجھا کریں کہ تقاضا کیا کر رہی ہے حدیث، کن حالات میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس کا اگر یہی معنی لے لیا جائے کہ رسول اللہ حضرت خاتون جنت کی بھی شفاعت نہ کریں گے یا ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے، تو قرآن کریم کی آیت جو آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع الا باذنہ، کہ اللہ کے اذن کے ساتھ تو شفاعت ہے، پھر اس آیت کریمہ کا کیا معنی کیا جائے گا؟ تو تفہیم حدیث یا تفہیم قرآن یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر کسی صحیح استاد کے ساتھ تھوڑی ٹھکائی کے ساتھ بندہ پڑھ لے نا تو قرآن اور حدیث کا صحیح معنی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب کمرے میں بیٹھ کے خود ہی پڑھ کے خود ہی سمجھائیں گے نا تو پھر ایسے ہی معنی بیان کیے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اور یقینی کیا بات ہے بھائی، بات بہت پیاری کر دی علامہ صاحب نے یقیناً، اور جو ہے وہ پیغام بھی دے دیا نا بچے کو جو بیٹھا ہے وہاں کمرے کے اندر جو کرتا ہے اس کو پیغام بھی جا چکا ہے کہ بھائی اچھا میں شاہی کوئی نہیں، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں چونکہ ہم خواتین کے موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ تو ایک سوال میرے پاس ہے، یہ آیا ہوا ہے، میں دو سوال ہیں، دونوں کو ملا رہا ہوں تاکہ ہم وقت ذرا جو ہے وہ کنزیوم کر سکیں۔ عورت کا نکاح، عورت کے نکاح میں اس کی مرضی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اگر جذبات میں مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی تو حلالہ جو ہے وہ عورت کے اس پر کیوں آ گیا؟ یہ پہلا سوال جو آپ کا کہ عورت کا جو نکاح ہے اس میں اس کی مرضی کی شرعی حیثیت بالکل اتنی ہی ہے جتنی مرد کے نکاح میں اس کے جو رضامندی کی شرعی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد اب نکاح کرتا ہے تو وہ تمام ڈیمانڈ سکتا ہے کہ عورت اتنی حسین ہونی چاہیے، ایسا قد ہونی چاہیے، یقیناً عورت کی بھی خواہشات ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مرد جو ہے وہ پسند کر سکتی ہے، اور اس کو غلط یا عورت کا اس طرح پسند کرنے کو بے حیائی نہ سمجھا جائے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح آپ کے والد نے آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے کرا دیا، تو آپ نے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کسی اور سے نکاح کرتی ہوں۔ ان کا نام تھا ابو لبابہ جو صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ عدل فرمانے والے ہیں، آپ نے باقاعدہ ابو لبابہ سے ان کا نکاح فرمایا اور فرمایا کہ عورت اپنے نکاح کے معاملے میں اپنی پسند کے معاملے میں زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ صحیح۔ تو حضور علیہ السلام جب اس بات کا خود ہی حکم دے رہے ہیں اور ایسا نکاح خود فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خاتون بھی اپنی پسند سے کسی انسان سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی کی جو ہے اس کو غلط نہ سمجھا جائے، اس کو بالکل اختیار حاصل ہے۔ جہاں تک بات آئی ہے حلالے کی، تو دیکھیے یہ تو خیر ایک بہت لینڈی ٹاپک ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی اگر مرد نے جذبات میں آ کے 3 طلاق دی تو اب وہ سفر تو عورت کو کرنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ عورت کو بینیفٹ ہے، نقصان مرد کا ہے اس میں، اگر اس کو آپ سمجھیں تو۔ مرد جو ہے نا وہ غیرت کے معاملے میں وہ عورت کے زیادہ جو نا مطلب زیادہ غیرت کھاتا ہے کہ اس کی بہن بیوی بیٹی کی طرف کوئی دیکھے، وہ اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زوجہ کسی اور کے نکاح میں۔ یہ بات دیکھیں ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرد ایک عورت وہ الگ الگ گھر میں پیدا ہوئے، الگ ماحول میں پلے بڑھے، ان کی سوچ الگ ہے۔ اب جب نکاح ان کا ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں کمپرومائز مرد کو کرنا پڑے گا، کچھ جگہوں پہ عورت کو کرنا پڑے گا، ایسے گھر چلتا ہے، اور لانگ ٹرم پہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو سمجھوتے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک مرد جس کے ذمہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورتوں پہ نگہبان بنایا۔ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لک آفٹر کرے گا، چیزوں کو، رسپانسبلٹیز کو نبھائے گا۔ اگر ایک شخص اپنے جذبات پہ اتنا قابو نہیں رکھ پا رہا کہ نکاح جیسی چیز جس سے زندگی گزارنی ہے، ایک لمحے میں غصہ آیا اس نے 3 طلاق دے کے ہی نمٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اس مرد سے چھٹکارا دیا، اور چھٹکارا دے کر یہ حلالی والی بات نہیں ہے کہ وہ عورت کسی نکاح کر کے واپس ہی اس کے پاس آئے، اسے اختیار ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے، اس کے ساتھ زندگی بتائے، واپس نہ آئے، وہ اختیار حاصل ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا کہ ایسے بے یقینی غیر اطمینان رشتے سے جان چھوٹی، اور مرد کو یہ پیغام ہے
کہ اگر تم اس طرح سے فیصلے کرو گے جذبات میں آ کے تو اس طرح سے تمہاری جو غیرت ہے نا اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے حلالے کے معاملے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حلالے کا تعلق ہے عورت سفر کرتی, ایسا کچھ نہیں ہے. عورت کا بینیفٹ اس میں, اس چیز کو سمجھا جائے. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا جی. میں یہاں جو ہے وہ چاہوں گا اب ایک کلام لے لیں, 3 اشعار کا کلام. جی ہاں بالکل. چلے ہم بریک لے لیتے ہیں پہلے, پھر بریک کے بعد آئیں گے تو پھر کلام کی جانب جائیں گے. ناظرین گرامی, یہ وقت ایک بریک کا چھوٹا سا وقفہ ہے, دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی کیپٹل لگژری اپارٹمنٹ. Presenting the capital luxury beyond your expectations, right in the gateway of Hyderabad. Project के बिल्कुल सामने इसरा यूनिवर्सिटी, एक जानिब बाईपास तो दूसरी जानिब मेन सिटी एरिया. कैपिटल एनक्लेव की टाइमली डिलीवरी और अलॉटीज को बेहतरीन प्रॉफिट डिलीवर करने के बाद लोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एक और काविश, द कैपिटल लग्जरी, जहां स्टाइल, लग्जरी और कन्वीनियंसेस हुए यकजा. मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चरल स्टाइल की हामिल आसमान को छूती 13 स्टोरीज हाई राइज बिल्डिंग, 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 और 4 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, फिटनेस क्लब, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, रेजिडेंट्स के लिए ब्यूटी सैलून, रूफटॉप कैफे. द कैपिटल लग्जरी में नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल सब आपसे करीब है. द कैपिटल लग्जरी इज द अल्टीमेट चॉइस. आज ही साइट ऑफिस तशरीफ लाएं. बुकिंग सिर्फ 15% से या आसानी साथ कराएंगे. बुकिंग एंड डिटेल्स, लोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. Introducing the all new unique tall tubular XCDs. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां, हसीन तरसा. अब हर किसी की होगी अपनी दुकान. जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है. रिवाइव कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमजान मुबारक.
کی یاد آئی اب عشق بہانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا یادوں کو شاہ اپنے خوابوں میں تو آنے دو یادوں کو شاہ اپنے خوابوں میں تو آنے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اور جو چاہو سزا دینا سرکار کے دربانوں ایک بار تو جالی کو ارے سینے سے لگانے دو ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی شعر دیکھیے گا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا عباد صبا میری آہوں کو تو جانے دو عباد صبا میری آہوں کو تو جانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اور اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے آقا کے لیے مجھے کو کچھ ہار بنانے دو آقا کے لیے مجھے کو کچھ ہار بنانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو طیبہ کی یاد آئی
سبحان اللہ جی سبحان اللہ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحر نشریات جو آپ کیا ملاحظہ کر رہے ہیں براہ راست کرم ہے رمضان پاورڈ بائی کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس, اور یقینی طور پہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ثنا خان مصطفیٰ. جی بالکل, یہ وہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ ان کے والد گرامی جناب نذیر احمد فریدی صاحب شہر حیدرآباد کا ایک بہت بڑا نام, ایک برانڈ سینئر ثنا خان. دعا کرتے ہیں اللہ کریم مرحوم جناب نذیر فریدی صاحب کے اللہ کریم بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے, ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حسان نذیر ہمارے درمیان موجود تھے ماشاءاللہ, پورا گھرانہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یہ, اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے. اچھا انصف بھائی کوئی ایسی جگہ بتائیں شہر حیدرآباد کے اندر کہ جہاں کوئی اچھا اپارٹمنٹ مل جائے یا کوئی گھر, تاکہ چند قدم پہ ڈرائیو کریں اس کے بعد بائی پاس پہ آ جائیں, کوئی ہے ایسی جگہ؟ بالکل ایسی جگہ ہے, اور میں بڑا ایک دم مجھے نا پچھلا والا سال یاد آ گیا مسجد والا ایک دم. تو بہرحال بتائیں نا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں سر ایک ہے لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں جی جی جو ایک بہت ہی شاندار سا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں, صحیح, کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس کا نام, صحیح. اور جو ہے وہ کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس جو ہے وہ بالکل بائی پاس سے قریب ہے, اسرا یونیورسٹی کے بالکل قریب ہے جی, صحیح, اس کے سامنے ہی اسرا یونیورسٹی کے اور بالکل بائی پاس کے قریب ہے. تو جو کیپٹل لگژری اپارٹمنٹس ہے سر وہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ منفرد انداز سے بنایا جا رہا ہے, دبئی طرز کا ورلڈ کلاس امینٹیز کے ساتھ جو بنایا جا رہا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں, اور جو ہے وہ کیا نام ہے آپ پلاٹ بھی فلیٹ جو وہ بک کرا سکتے ہیں, اور جو ملٹیپل فلیٹس ہیں ملٹیپل جو ہے وہ کیا نام ہے اپارٹمنٹس ہیں وہ جو بہت اچھی سہولیات بھی ہیں, لفٹ بھی ہے جی, اور بڑے بڑے, اور مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ حیدرآباد میں رہتے ہوئے دبئی کو ٹچ دیں گے نا, اچھا ایک دم آپ کو ہوا آئے گی دبئی والی. کیا بات, یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دبئی کے اندر ہوں. ہاں آپ بالکل, تو انشاءاللہ پھر کل ہی وزٹ کرتے ہیں, مگر میں ابھی رکا ہوا ہوں کیونکہ میرے دو دوست اور ہیں, ایک کا نام انصف قریشی ہے, ایک کا نام ارسلان لودھی ہے. جب ان کا مکمل ایک پیکیج چل رہا ہے, ان کا جب پورا مکمل پیکیج ہو جائے گا نا پھر انشاءاللہ وہاں ہم یہ لیں گے. نہیں تو فہد بھائی کو تو ہم دلوائی سکتے تھے. بالکل بالکل بھائی, ہمیں چاہیے, بہت بہترین اپارٹمنٹ ہے اور دبئی میں کام ہونا چاہیے. اور جو آپ نے کہا کیپٹل, میں نے اس کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے, اور اس طرح کے اپارٹمنٹس کی اور اس طرح کے ماحول کی حیدرآباد کو اشد ضرورت ہے. اور جو بھی کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ اس بلڈرز جو ہیں حیدرآباد کو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. تو آپ لوگ بھی, میں بھی ریکویسٹ کروں گا, اپیل کروں گا کہ آپ لوگ جائیں, ضرور وزٹ کریں اور اس ماحول کو دیکھیں کہ دبئی طرز پہ آپ کو حیدرآباد میں ایک اچھا بالکل. اور ابھی ویسے بھی نا ہمارے پاس جو یہ والی انڈسٹری ہے, لائک جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہمارے پاس ہے, جو بن رہی چیزیں بہت تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایٹلانٹس ایک اور اپارٹمنٹ ہے جو آٹوبان روڈ پہ, ایٹلانٹس ٹاور جو آٹوبان پہ جو بن رہا ہے وہ بھی بڑا شاندار اور بڑا اچھا بنا رہے ہیں جی. اور پھر تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا جی کوثر آئیکن جو ہے وہ کوثر میں, جی کوثر میں جی. تو اور دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ وہ 30% ادائیگی کرنی ہے خالی, مطلب اگر 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے ان کے, وہ اپارٹمنٹ ہے ان کے, تو صرف آپ نے 30 لاکھ روپے دینا ہے. صحیح ہے, اور آپ چلے جائیں اپنے گھر میں بچوں کو لے کے اپنے. کیا بات ہے. تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ہے جن کو آپ لے کے جا سکتے ہیں. افغان صاحب تو سوچیں گے. میں دعا کروں گا انشاءاللہ, میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا تاکہ ہم وہاں جائیں کوثر آئیکن ٹاور پہ, اور جا کے ہم اپنا فلیٹ جو ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے ارسلان صاحب, آپ تو وہاں کر بھی سکتے ہیں کیونکہ 4 سالوں کی آسان ایک ساتھ بھی ہیں, تو آپ تو ماشاءاللہ اگلے سال کر بھی لیں گے, تو ماشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی, پھر معاملات بھی. 30 لاکھ دینے, باقی 70 جو ہے وہ بعد میں. ہاں آپ 4 سالوں میں دے سکتے ہیں سر. اور علامہ صاحب وہاں ہوا بھی بہت پیاری آتی ہے کوثر میں, جب آپ اپنی کھڑکی کھولیں گے, واہ واہ, سامنے سے آپ کو بند بھی نظر آئے گا, دریا بھی دیکھیں گے, اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. کوشش کریں کہ ہم سب مل کے لے لیتے ہیں نا انشاءاللہ. اچھا اگر آپ کو جو ہے نا وہ ایک اور بتاؤں میں آپ کو, سبحان اللہ, ناہید بلڈرز بھی جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں حالی روڈ جیسے علاقے میں, واہ, مال 1 شاپنگ کمپلیکس. تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ جاب واب چھوڑے بزنس کی طرف بھی آ جائیں. اپنا فہد بھائی بیٹھے, آپ یہاں سے جو وہ گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں. بالکل بالکل دوں گا انشاءاللہ. تو جی فہد علی بلڈرز ہیں وہاں پہ جو ہے نا, اور اچھا ہاں ویسے تو ہیں جی, وہ میں بھی آتا ہوں, لیکن میں ذرا ناہید والوں کی بات کر رہا تھا. تو جو ناہید والوں کا مال 1 ہے, تو وہاں پہ آپ دکان لے سکتے ہیں. 3 اپارٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا مدرسوں کے لیے. کیا بات ہے, بالکل بھائی, مدرسے بھی بنانا, مسجد بھی بنانی مین پہ. کیا بات ہے, بچوں کی تعداد زیادہ ہے, تو بچوں کی تعداد زیادہ ہے. کس کے یہ بتائیں, مدرسے کے بچوں کی تعداد. کیا بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ کہ فہد بھائی خود بھی ماشاءاللہ بلڈر ہیں, اور فہد بھائی کے اپنے پروجیکٹ بھی جو بالکل بالکل. ارسلان صاحب آپ کے تو مسئلے ہم نے حل کر دیا ہے. دیکھیں اگلے سال آپ کا معاملہ بھی ہے ماشاءاللہ, جوادن اسی سال ہے, کچھ پتہ نہیں ہے ان کا, اچانک دعوت آئی, بتا رہا ہوں آپ کو. تیاری ہے ابھی؟ میں شیروانی رکھی ہوئی, وہ جو بارات میں پہنی تو وہ نکال لوں گا دوبارہ. شادی میری ہوگی, آپ کو شرکت کرنی ہے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. جب شہر حیدرآباد میں اتنے پیارے, آپ نے کئی لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں, آپ کو بھی تو کوئی پڑھائے گا, تو جی انہیں کو تیار کر لیتے ہیں. خادم حاضر ہے حضرت.
اور اتنے پیارے پیارے اپارٹمنٹ مل رہے ہیں نا حیدرآباد کے اندر, تو بھائی پھر دیر کرنا تو نہیں چاہیے نا, فوری طور پہ پہنچنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے یہ جی جناب علی. اور یقیناً حیدرآباد میں جو ہے وہ جس طرح بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, اور آباد اور اس سے منسلک جتنے بھی بلڈرز ہیں وہ حیدرآباد کے لیے کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں اور شہر کو خوبصورت کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایکچوئل تو کام یہ نا کہ جی جو فیسلٹیز حیدرآباد میں جس طرح بھی ایک آٹوبان روڈ بن گیا ہے, بڑا اچھا بنا ہے, نو ڈاؤٹ, ایک الگ ہی لک ہے اس روڈ کا, مسائل اپنی جگہ پر, لیکن کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بات میں آپ کی جانب اسی بات سے کنٹینیو کروں گا جی. حیدرآباد محفوظ لائنز کلب آپ کا ایک ادارہ ہے جس کے آپ صدر بھی ہیں, تو یہ ادارہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ سر حیدرآباد محفوظ لائنز کلب جو ہے وہ تمام اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کرتا ہے, جس میں سب سے پہلا ہمارا جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ آئی کیمپس لگتے ہیں, تو اس میں ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اس کو لیڈ کرتے ہیں حیدرآباد ہوسٹ لائنز کلب اور انڈس لائنز کلب. یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ ہمارے ہیڈ ہیں اور کام کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہم مرچ ہو کے کام کرتے ہیں. اور حیدرآباد محفوظ لائنز کلب کی خود بھی ایک چیریٹیبل کلینک بنی ہوئی ہے وہاں مسان روڈ پہ, کیونکہ وہ ایریا ایسا ہے وہاں پہ 100+ ہمارے پاس ڈیلی کے پیشنٹس ہیں جن کو فری آف کاسٹ میڈیسن بھی دی جاتی ہے, اور ان کی آئی سے ریلیٹڈ بھی کوئی پرابلم ہو, لینس وغیرہ ہو, تو حیدرآباد محفوظ لائنز کلب ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور ویکلی بیسس پہ ہم سول ہاسپٹل میں ہم نے پرمیشن لی ہوئی ہے, ویکلی بیسس پہ ہم 400 لوگوں کو جو ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ سیلانی بھی ہے اور دوسرے بھی, تو انہوں نے ہمیں ویکلی ایک دن دیا ہوا ہے تھرسڈے کا, تو وہ ہم وہاں جا کے 400 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ بہت اندرون سندھ سے ایسے پیشنٹس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کھانے کی پرابلم ہوتی ہے, تو جتنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. اور لائنز کلب انٹرنیشنل پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. زبردست جی, زبردست. اور میں کہہ رہا تھا نا کہ سماجی خدمات میں تو جی فہد بھائی ان کے والد صاحب ہوں جی, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی اہم کردار رہا ہے جی. اور ماشاء اللہ یہ بس الحمدللہ میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت کرے, ان کا بڑا رول تھا حیدرآباد کے لیے. اس طرح کے کاموں میں وہ بہت پیش ہوتے تھے. ہم تو پھر بھی اپنے آپ کو شو آف کر دیتے ہیں, انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایسا شو آف نہیں کیا اور بہت کام کیا. اچھا, میں یہاں پہ اسی کوئی والد صاحب کا ذکر بھی ہوا ہے, تو جی میں چاہوں گا کوئی ایسی چیز جو آپ کو آج تک یاد رہتی ہو, ان کی کوئی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ کہ جی جو, کیونکہ ماشاءاللہ کام تو انہوں نے اتنا سارا کیا حیدرآباد شہر کے لیے. سر ایک بڑے بزنس مین تھے, ایک اچھے آدمی تھے, نیک انسان تھے, لیکن آج جیسے حافظ صاحب نے ذکر کیا 6 روزہ تراویح کا, تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, اور یہ میں ہر سال لوگوں کو بتاتا ہوں اور مجھے یاد رہتی ہے کہ 6 روزہ تراویح بیسکلی ہوتی, پہلے 5 روزہ تراویح قاری سلیمان ایوان صاحب سخی پہ جو ہے وہ پڑھاتے تھے, اور حاجی گلشن الہی صاحب شروع سے اس کو اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں. تو یہ سب میرے والد اور میرے جو تایا چاچا وغیرہ سب تھے, سب وہیں جا کے پڑھتے تھے. تو وہاں کراؤڈ جب زیادہ ہو گیا, سردی کا ٹائم تھا, تو پھر اس کو انہوں نے ٹاور مارکیٹ جو میرے والد نے بیڑا اٹھایا, اور ایک ہمارا رہائشی ہوٹل ہے وہاں پہ, ہوٹل سٹی ٹاور کے نام سے, اس کی چھت پہ یہ شروع کیا تھا. تو پھر لوگ اکثر باتیں بھی کرتے تھے کہ یہ 6 روزہ تراویح اس کا مطلب ختم, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر میرے والد صاحب تو کہتے تھے کہ یار پڑھنی چاہیے, اور ہم الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ 6 روزہ تراویح جب وہ ختم ہو جاتی تھی نا, تو وہ صرف اپنے علاقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ مجھ سے کہتے تھے یا بھائی سے یا ڈرائیور سے کہ بھائی گاڑی نکالو. اب وہ نورانی بستی میں کسی بہت گنجان آبادی میں جا کے نماز پڑھتے تھے, اور سیکنڈ ڈے آ کے ہمیں رات ہی کو سحری میں کہ بیٹا میں وہاں یوں گیا تھا کہ وہاں پہ پنکھے نہیں ہیں, آپ کل جا کے وہاں پہ وہاں پانی کی مشین نہیں ہے, وہاں جا کے یہ لگ. تو یہ بہت سارے مساجد میں ایسے بہت سے امام آج بھی حیات ہیں جو یہ بات بتائیں گے کہ میرے والد کا یہ بڑا کردار تھا. تو یہ بات ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے, اور ہمیں موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کو آگے بڑھائیں نا. بالکل بالکل, اور یہ بڑی کمال بات ہے جی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا آپ کو یاد بھی رکھے, جس کا ثواب بھی. اب دیکھیں جو ہر سال تراویح پڑھتے ہوں گے, ابھی بھی سل پڑھ رہے ہیں, جو یقینی طور پہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے. کیونکہ اگر کسی کو کہیں پنکھا لگ گیا, کہیں واٹر کولر لگ گیا, تو آج تک اس کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ سب صدقہ جاری ہے. اور یہ جب یہ چلیں ماشاءاللہ فہد بھائی کے معاملات اور بہت سارے بزنس کمیونٹیز ہیں, لیکن ہر ایک انسان اگر یہ کوشش کرے نا اپنے چھوٹے پیمانے پر, بالکل چھوٹی کوشش بھی کرے تو اللہ اس کو قبول کرے, اور وہ چھوٹی چھوٹی قطرہ قطرہ سمندر. بالکل ایسے ہی میں نے مساجد میں اس سلسلے سے دیکھا ہے نا کہ ہمارے وہاں بھی ایک میں نے دیکھا ایک شخص ہے, وہ پانی کا اہتمام کرتے ہیں نا تراویح کے لیے. اچھا, اب وہ کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہوگا میرے خیال میں, اگر ہم پورا مہینہ بھی لگائیں, لیکن اس کی نیت اور اس کا ثواب جو ہے وہ بہت بڑا ہے. بالکل, تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی کوشش کریں نا اپنی طرف سے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے جی. بالکل, اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے. میں آخری بات آپ سے کر کے پھر علامہ صاحب کی جانب میں آگے بڑھوں گا کہ حیدرآباد میں بزنس کمیونٹی
جڑی ہوئی ہے چیمبرز کے ساتھ، اور پھر کئی جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی کنفیوژنس بھی کریٹ ہوتی ہیں جی کون سا چیمبر صحیح کون سا غلط. تو کون سا چیمبر حیدرآباد میں لیڈ کر رہا ہے پراپر وے؟ سر ابھی تو واحد حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز جو ہے واحد لسٹڈ باڈی ہے جو حیدرآباد کو لیڈ کر رہی ہے، اور وہی ایک لسٹڈ باڈی ہے جو ڈی جی ٹی او اسلام آباد اور کراچی فیڈریشن سے رجسٹرڈ ہے. باقی جتنے چیمبرز کا آپ حوالہ دے رہے ہو وہ تو ہر آدمی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ابھی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب ڈی نوٹیفائڈ ہوئے ہیں جب تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور ابھی حال فی الحال جو ہے اسمال چیمبر بہترین کام کر رہے ہیں، اور ایک وہی چیمبر ہے جو لسٹڈ باڈی حیدرآباد میں کام کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایس ایس پی چینج ہوئے، عدیل حسین چاڈیو سے شاہزیب چاچڑ صاحب آئے. تو جب عدیل صاحب جا رہے تھے، جب تو ان کا جانے کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پہلے بلایا حیدرآباد چیمبر کو، بات کی اس رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کے اندر جو یہ ایک تو کراؤڈ کا رش بڑھ جاتا ہے، اور آپ ہی اسٹیک ہولڈر ہو حیدرآباد کے، تو آپ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں بازاروں میں کس طرح مینجمنٹ کی آپ اور ہم مل کے کام کریں. لیکن انفارچونیٹلی وہ 2 دن بعد جو ہے ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اور شاہزیب چاچڑ صاحب آئے تو انہوں نے بھی ہمیں ہی بلایا. تو ہمارا 10 رکنی وفد، وہ سلیم میمن صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے سلیم الدین قریشی صاحب جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے کنوینئر ہیں، فاروق شیخانی صاحب، ان کی سربراہی میں ہم وہاں پہ گئے. اور شاہزیب صاحب نے بھی بہت پازیٹیو باتیں کی. ان کو جتنے پوائنٹس بتائے گئے انہوں نے کہا جی آپ مین اسٹیک ہولڈر ہو، آپ مل کے ہمارے ساتھ کام کرو اور ہمیں بتاؤ تو ہم اس طرح کام. تو یہ ایک پولیس کا بڑا اچھا پازیٹیو معاملہ تھا. 5 ہم نے ان کو پوائنٹ ہمارے کنوینئر صاحب نے دیے، اور میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ 3 پوائنٹ پہ، تو آج ہی میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ 3 پوائنٹس تو میں نے دیکھ لیے کہ میڈیا پہ کہ شاہزیب صاحب نے اس میں امٹمنٹ کر دیا. ایک ان کو کہا کہ یہ جو جب رمضان آتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی باہر سے آنے والی انٹرنس ہے اس پہ مستقل گداگر جو ہیں وہ یہاں شہر میں داخل ہوتے ہیں، اور وہی بعد میں جو ہے وہ کرائم کی صورت اختیار کرتے ہیں، چینا جپٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے آج آپ نے کل اور آج میں دیکھا ہوگا کافی گداگروں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا اور اس چیز پہ کام کیا. ان کو کہا کہ جی آپ شہر کے ایس ایس پی ہو، آپ شہر کو دیکھو، آپ افطار جو ہے اپنی کم از کم 5 ماشاء اللہ کیلنڈر آ گئے، بہت آسانی ہو گئی. اس میں آپ ٹائمنگ دیکھیں اور اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنا وقت سحر کا وہ ختم کریں. افطار کے لیے تو باقاعدہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو آپ نے ٹیلے پہ کھڑا کیا باقاعدہ، اور جب جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ آپ کو بتاتا تھا کہ آپ افطار فرماتے. کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اذان کا ویٹ کیا گیا ہو کہ اذان ہو جائے تو کیا جائے، بلکہ سورج غروب ہوا ہے، افطار کا وقت ہو گیا ہے. تو دونوں چیزوں کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے. اگر اذان کا وقت ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ کراہت کی طرف چلے گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ڈیورنگ بات ہی نا ایک سوال میرے پاس آیا، مجھے بتایا گیا، یہ سوال آیا ہے بیک اپ سے. سوال یہ ہے سر کہ جو ہمارے پاس فقہ جعفریہ والے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے، یہ ماننا ہے کہ جی اکارڈنگ ٹو قرآن و حدیث سے جو بھی جس طرح وہ مانتے ہیں کہ اپنا سورج پراپر ڈھلنے کے بعد افطار کرنی چاہیے کہ آسمان پہ کہیں نہ کہیں جو رات کی جو سیاہی ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں اس کا میں کوشش کروں گا شارٹ جواب دوں. ہمارے نزدیک کیوں قرآن کریم میں حکم یہ آیا اتیم الصیام الی اللیل، رات تک جو نا روزے کو مکمل کرنے کا حکم ہے. اچھا اب تک میں رات شامل ہے یا نہیں ہے اس پہ ہے گفتگو، بحث اس پہ ہوتی ہے. ہمارے نزدیک ایک اصول ہے، جیسے قرآن کریم نے کہا کہ ومسحوا برؤوسکم، آپ کو جب ہاتھ دھونے ہیں تو آپ نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں؟ کونیوں تک. ٹھیک ہے، اب یہ کونیوں تک میں کونی شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جو کونی یہ ہاتھ ہی کی جنس ہے، اس لیے یہ شامل کی جائے گی. اب قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں واتیم الصیام الی اللیل، روزہ دن میں ہوتا ہے، رات تک مکمل کرنا ہے. تو جو رات کا لفظ ہے یہ کیا دن کی جنس میں سے آتا ہے؟ نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہی رات کا وقت شروع ہوا آپ افطار کریں گے، یعنی سورج غروب ہوا آپ افطار کریں گے. ہمارے نزدیک یہ دلیل ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جی غروب ہو جائے اس کے بعد اندھیرا آ جائے تو ظاہر اس کی کوئی واضح دلیل دینی پڑے گی. اگر وہ اپنی طور پہ کوئی ایسا میں وہ نہیں کر رہا کسی پہ کرٹیسائز، لیکن ہمارے پاس تو اس کے دلائل موجود ہیں کہ ہمارے نزدیک رات کا وقت دن کا وقت یہ جن سے مخالف ہے. اس لیے حکم قرآن تو یہ تھا کہ رات تک کرنا، آپ نے رات اس میں شامل نہیں ہو سکتی. جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ کے افطار کا وقت ہو چکا ہے. ہمارے یہاں تو یہ واضح حکم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جناب علی ہم بڑھیں گے کلام کی جانب، کلام لیتے ہیں اس کے بعد. سیدہ ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہ جس کی رضا بھی
وہ جس کی رضا بھی حجاب خدا ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے علی زمانے میں مشکل کشا گے علی زمانے کے حاجت روا گے وہی دو جہانوں کے مشکل کشا گے جو مولا علی کی بھی مشکل کشا گے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے جو مولا علی کی بھی مشکل کشا ہے وہی سیدہ ہے جہانوں میں چلتی ہے ان کی مرضی وہ چاہے بنا لے فرشتوں کو درزی وہ جس کی رضا بھی وہ جس کی رضا گی خدا کی رضا ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے جناب علی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اب بس چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے اور ہم نے جو پروگرام کو سمیٹنا ہے جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کے جو زبان پہ لفظ آ رہے ہیں میں سمجھ گیا اس جذبات کو لیکن خیر فاضل صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ پیغام یہی ہے آپ کی ٹرانسمیشن کے توسط سے کہ رمضان ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اس میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس اپنے علاقے کا سب کا خیال رکھیں آگے عید بھی آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے بچے تو عید اچھی طرح گزاریں اور وہ لوگ جو اس چیز کو بنانے سے قاصر ہیں ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے تاکہ پھر ہم حکومت وقت کو اور شہر کو غلط کہہ سکیں کہ اپنے اندر جو ہے ایک اچھائی پیدا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ ناظرین گرامی اور آج الحمدللہ ہماری تیسری سحر نشریات بھی مکمل ہوئی میں شکریہ ادا کروں گا جناب فہد میاں درگی صاحب آپ کا سارا تشریف لایا نے وقت دیا جناب ارسلان الدین صاحب آپ کا تشریف لایا جناب آپ کا ثناخواہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت سارے ثناخواہ موجود تھے ماشاءاللہ ان تمام صاحبان پہ وہ تشریف لائے اور جو وہ ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ناظرین گرامی اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے کہ اب آپ سے رخصت لی جائے آج کی نشریات سے حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان نشریات تیسری سحر نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور کل جو ہے وہ میں نہیں ہوں گا لیکن کوئی اور اس سائٹ پہ ضرور ہوگا آپ صد بدور ہوسٹ علی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کل آپ جو ہے وہ چوتھی نشریات ملاحظہ بھی کریں گے اور دیکھتے رہیے اس نشریات کو بھی انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوتی ہے اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال تب تک کے لیے اللہ نگہبان جناب دعا فرمائیں گے اچھا دعا سے پہلے اگر ایک منٹ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا محترم کلام پڑھ رہے تھے ظاہر بہت اچھے ناطق ہیں لیکن یہ پیغام سب کے لیے بشمول محترم کے کہ جب بھی کلام کا انتخاب کریں تو اس بات کو لازماً دیکھ لیں کہ اس کلام کے اشعار جو ہیں اس میں کسی بھی اللہ کی برگزیدہ مخلوق کی توہین کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو جیسے کہ ابھی ایک وہ شعر کے اندر فرشتوں کے لفظ آیا درزی والا تو یہ بہت غیر مناسب ہے اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا لشکر ہیں اور ان کی حرمت ہے عزت ہے تو ایسا کوئی لفظ کہ ان کے لیے بے شک مولا علی کا یا خاتون جنت کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے لیکن آپ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے مقام منصب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اس طرح کے اشعار سے گریز کیا کریں تمام ہی نعت خوانوں کا یہ پیغام ہے تو یہ ظاہر لائیو چلا گیا تھا تو اب یہ لائیو ہی بتانا لازم تھا پھر وہ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ پیچھے لگ ہی جاتے ہیں ہمارے تو پھر کہ یہ ایسی بات ہو گئی تھی آپ کے سامنے اور یوں نہیں کہا گیا تو اس لیے مجھے مناسب لگا اصلاح کی جائے بالکل ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے اور دعا کے بعد مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ جی جناب صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب کلام پیش کریں گے جی سیدہ پاکی ساتھ جو ہے وہ آپ کام کریں گے جناب علی دعا فرما لیں آمین
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت وترحمت یا ذا الجلال والإکرام. مولا کریم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا، کوششیں کی، مولا ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما. سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. مولا کریم ہمیں رمضان المبارک کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں مولا ان کے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. عابد میاں دہلوی صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. عبدالکریم گھانگرہ صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. عزیر بھائی کے والد کی مغفرت فرما. زہیب بھائی کے والدین کی مغفرت فرما. حیات بھائی کے والد کی مغفرت فرما. مولا کریم ہم سب کی مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دختر خیر الورا ہے فاطمہ. دختر خیر الورا ہے فاطمہ. دختر خیر الورا ہے فاطمہ. زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ. زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ. نام ان کا باعث برکت بھی ہے. نام ان کا باعث برکت بھی ہے. منبع خیر و زکا ہے فاطمہ. دختر خیر الورا ہے فاطمہ. ان سے ہے شاداب گلشن دین کا. ان سے ہے شاداب گلشن دین کا. رونق بزم و وفا ہے فاطمہ. رونق بزم وفا ہے فاطمہ. زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ. رمضان کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. رمضان